السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو میرے دین کی تبلیغ کے لیے حدیث اور قرآن سیکھے، میرا دین سیکھے، دین سکھانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ انبیاء اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا بس، جو دین سیکھے اس لیے۔ لیکن آج جس دین کی تبلیغ کے لیے حضور نے ابھارا تھا، جس دین کی خدمت کرنے والوں کو رسول اللہ نے شہیدوں سے افضل کہا، جس دین کے خادموں کو اللہ کے رسول نے اپنا خلیفہ کہا، جس دین کی خدمت کرنے والے اور دین سکھانے والوں کو کہا کہ ان کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ، آج یہ امت گناہ کی تبلیغ تو کر رہی ہے، گناہ کی تشہیر تو کر رہی ہے، جرائم کی تشہیر تو کر رہی ہے، لیکن اللہ کے دین سے پیار نہ رہ گیا، اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے۔ عوام کے ذہن میں یہ بات آ گئی، مولانا لوگ دین کا کام کریں، مبلغ لوگ دین کا کام کریں، ہم کیوں دین کا کام کریں؟ ہمیں دین کا کیا کام کرنا ہے؟ ہم نے تو پیسے کمانا ہے اور حوج موج کرنا ہے، ہم نے تو دولت کما کر کے عیش کرنا ہے، ہم نے تو دولت کما کر کے عیاشی کرنا ہے، ہم نے تو دولت کما کر زندگی کے مزے لوٹنا ہے، ہم نے تو جوانی کے مزے زنا کے اڈوں پہ جا کے لوٹنا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا تم رسول اللہ کے امتی نہیں ہو؟ کیا تم حضور کے عشق کے دعوے دار نہیں ہو؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور علیہ السلام کے امتی ہو تو آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ذمہ داری علماء کو دی تھی، علماء کے بعد وہ ذمہ داری ان کے تصدق سے کچھ نہ کچھ حیثیت کے اعتبار سے آپ کے اور ہمارے درمیان بھی تقسیم فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک ہی بات ہو، یعنی دین کی ایک بات اگر تمہیں پتا ہو تو تم اس کو اپنے دوسرے مسلمان تک پہنچاؤ، یعنی ہر مسلمان جو جس فیلڈ میں ہے وہ دین کی خدمت وہاں سے کرے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی تاجر ہے وہ تجارت کرتے کرتے اللہ کے دین کی خدمت کرے، صرف چندہ دے کر کے چھٹے مت ہو جاؤ، حضور کے امتی ہونے کا احساس کرو، صحابہ کرام کی محنتوں کا احساس کرو۔ آج دین سے اتنے بیگانے ہو گئے کہ اللہ اکبر، گھر کے اندر باپ تو نمازی ہے، باپ تو ہر سال عمرہ کو جاتا ہے، باپ تو حاجی ہے، لیکن اولاد کا دین سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ سن لو، اپنی اولاد کو اگر دین کا پابند نہ کرو گے، اللہ اکبر، تو یاد رکھنا رب کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال، کہ تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ دار سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 18 سال کا بچہ ہونے تک اس کو تاجر بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہو، النگ کا کاروبار سکھانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہو؟ جتنا کاروبار سکھانے کے لیے پاپڑ بیلے اتنا دین سکھانے کی بھی کوشش کی۔ یاد رکھنا، اگر بیٹا آپ کی طرح تاجر نہ بنا، کوئی ضروری نہیں کہ اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے، لیکن اگر بیٹے کو دیندار نہ بنایا تو اس کی آخرت بھی تباہ ہے اور تمہاری آخرت بھی تباہ ہے۔ یہ نمازیں دھری کے دھری رہ جائے گی، یہ روزوں کا خمار دھرا کے دھرا رہ جائے گا، یہ عمرے اور حج کی نعمتیں دھری کے دھری رہ جائے گی، اگر اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، اپنے بچوں کو دین نہیں پلایا۔ آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیوں کوشش نہیں کرتے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ دن نہیں دیکھے جس لیے دین کے لیے قربانیاں دی جاتی تھی۔ ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے، باپ کی پشت سے مسلمان پیدا ہوئے، کچھ خیال نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو دن بھر ٹینشن رہتا ہے، 2000 روپے گر جائے تو آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ادھر ادھر مولانا لوگ اور خدا جانے کس کس کے پاس چکر لگاتے ہو۔ کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی یہ احساس ہوا ہے، کبھی فجر کی نماز چھوٹنے پر بھی یہ احساس ہوا ہے، کیوں نہیں ہوا؟ یاد رکھنا، کیا تمہارے اور میرے نبی کا یہ فرمان نہیں ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں ایک پلڑے میں رکھی جائے اور فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں رکھی جائے؟ کی نعمتیں فجر کی 2 سنت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر اب سنت کا یہ مقام ہے تو فجر کی فرض کا کیا مقام ہوگا؟ لیکن پیسے چلے گئے تو رونا آیا، فجر جانے پر بھی کبھی رونا آیا، کیونکہ اس کی اہمیت ہی نہیں پتا ہے۔ مسلمان باپ کے
پیدا ہو کر مسلمان ماں کا دودھ پی کر اسلام مل گیا. گوشت مچھلی کھانے والے مسلمان بن گئے, جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے والے مسلمان بن گئے. دین کے لیے کیا قربانی دی. شاید ہمارے بھی بچے یتیم ہوئے ہوتے اس دین کے لیے تو ہمیں دین کا احساس ہوتا. ہمارے گھر کی بھی کسی خاتون کے گھر کا آنچل اجڑا ہوتا اس دین کی خاطر تو ہمیں دین کا احساس ہوتا. ہمارے گھر بھی ویران ہوئے ہوتے دین کی خاطر تو دین کا احساس ہوتا. یہ دین جن ہستیوں کے نام پہ تم سر جھکاتے ہو ان کے گھر اجڑے ہیں, جن کے گھر ہمارے گھروں سے زیادہ قیمتی تھے, جن کے بچے ہمارے بچوں سے زیادہ اہم تھے, جن کی بیویاں ہماری بیویوں سے زیادہ اہم تھی. بھول گئے. اللہ اکبر. سیدنا عثمان غنی کی قربانی کو اسی دین کے لیے حضرت عثمان غنی کو کتنے دردناک انداز سے شہادت کا جام نوش کرنا پڑا. 40 دن تک کم و بیش عثمان غنی کے گھر میں پانی نہیں پہنچا. اس دین کی خاطر مولا مشکل کشا سید السادات خاتم الولایت فاتح خیبر سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت ہوئی. علی مرتضی کی بیویاں بیوہ ہوئی اسی دین کے لیے. امام حسن نے 3 مرتبہ زہر پیا, انہیں زہر دیا گیا, انہیں زہر پلایا گیا. آخری میں جو زہر تھا ہیرے کی کنی پیس کر کے حضرت امام حسن کو پلائی تو آتے کٹ کٹ کے منہ کے ذریعے سے بھی نکلی اور پاخانے کے راستے سے بھی گری. چہرہ ہرا ہو گیا. یہ قربانیاں تھی ان کی. امام حسین نے سب کچھ لٹایا, سب لٹایا. بیویاں بیوہ ہوئی. اپنی بیویوں کا احساس کرنے والوں, صرف محرم کے شربت اور کھچڑے پر سنیت کی سند نہیں ملے گی. کبھی سوچا جب ہماری بیٹیاں کسی غیر مسلم سے ناجائز تعلقات کرتی ہوگی ہماری تربیت نہ کرنے کی بنیاد پر, اس وقت امام حسین کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی. جب ہمارے بچے دولت کے نشے میں زنا اور شراب کے اڈوں کو آباد کرتے ہوں گے اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جس وقت ہمارے گھر کے اندر کفری اور شرکیہ کلمات پڑے جاتے ہوں گے سیریل اور فلموں کی شکل میں, اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں صرف بریانی اور نیاز اور یہی سب کچھ رہ گیا ہے. یقیناً ہم نیاز نظر ہر چیز کے قائل ہیں, ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. جو مخالفت کرتا ہے اس کا گریبان پکڑنے کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن اس سے پوچھنا چاہتا ہوں, عشق مصطفیٰ صرف کھانے پینے کا نام؟ ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو. تاجروں کیا کیا دین کے لیے؟ آپ کہیں گے میں تاجر ہوں باپو, میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا کیا صدیق اکبر تاجر نہ تھے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اصدق الصادقین سید المتقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے کم و بیش 4 سے 5 ہستیاں ہیں, وہ سب کے سب تاجر ہے. وہ صدیق اکبر کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے یا ان کی کوششوں سے مسلمان ہوئے. پتا چلا تاجر تجارت کی منڈی میں بھی دین کی خدمت کر سکتا ہے, لیکن جو خود تجارت کی منڈی میں دین سے ننگے ہو کر جائیں وہ کیا تجارت کریں, اور تجارت کر کے وہ کیا دین کی تشہیر کریں گے. اس لیے کہ جب وہ تجارت کی منڈی میں اترتے ہیں تو وہ دین کا لباس اتار کے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دین پہ عمل کر کے تجارت نہیں ہو سکتی. جھوٹ بولتے ہو, اسلام کا زبان سے کلمہ پڑھتے ہو, دل میں اسلام کیا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ دین پہ عمل کرتے ہوئے تجارت نہیں ہو سکتی تو صدیق اکبر نے تجارت کیسے کی, فاروق اعظم نے تجارت کیسے کی, عثمان ذو النورین نے تجارت کیسے کی, غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے تجارت کیسے کی, معین الدین غریب نواز کے ماننے والوں امام اعظم ابو حنیفہ نے تجارت کیسے کی. یہ سب تاجر لوگ تھے اور وہ بھی چھوٹے موٹے نہیں. میں نے جن لوگوں کے نام لیے وہ اپنے زمانے کے جیسے سب سے بڑے امام ہیں ویسے سب سے بڑے تاجر بھی ہیں. آج ٹرین اور پلین کا دور ہے, اس دور میں جب اونٹ اور کچھر کا دور تھا, اونٹ اور کچھر کے دور تھے, غوث پاک کا مال تجارت کئی ملکوں تک جاتا تھا.
اپنے مرشد غوث پاک اتنے بڑے تاجر تھے. ہمارے امام، میں تو کہتا ہوں سنیوں کا مقدر ہی کیا ہے، امام اعظم بھی اپنے دور کے اتنے بڑے تاجر کہ بغداد کے سارے مشائخ کا خرچہ اکیلے امام اعظم ابو حنیفہ اٹھاتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ امام اعظم تو اپنے شاگردوں کو کہتے تھے ہلکے کپڑے مت پہنا کرو، ہلکی سواریوں پہ نہ بیٹھا کرو، ہلکا پھلکا اترنا استعمال کیا کرو، تمہارے پیچھے کھڑے رہنے والے جیسے پہن کے آتے تم امام اس سے بہتر تم پہنا کرو. ہمارے امام اعظم کی بھائی جس کے پاس ہوگا نہیں وہ ایسی بات کیسے کرے گا؟ یہ چندوں پر پلنے کا رواج آج ہو گیا ہے، ورنہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہو یا ہمارے مرشد غوث اعظم ہو، یہ لینے والے نہیں تھے، یہ دینے والے تھے، اس لیے کہ یہ تاجر لوگ تھے. اور جو بظاہر تاجر نہ ہوئے پھر روحانیت میں انہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ وہ بھی مصلے کے نیچے سے نکال کر دے. لیکن ابھی ان کا ذکر نہیں کرتا چونکہ بات تاجروں کی ہو رہی ہے. امام اعظم اور لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو تاجر لوگ ہیں، دنیا دار ہے. میں نے کہا یہ مت کہنا، اس سے مجھے چڑ لگتی ہے. کچھ لوگوں نے تمہیں پٹی پڑھا دی تاجر و دنیا دار ہو. خدا کی قسم اگر حلال کماتے ہو، ایمانداری سے کماتے ہو تو تم دنیا دار نہیں ہو، بلکہ رسول اللہ نے بشارت دی ہے کہ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. کرو نا تجارت، لیکن دین کا لباس اتار کے کیوں کرتے ہو؟ جھوٹ نہ بولو، یہ بھی تو دین کی تبلیغ ہے. کسی کا پیسہ لے کر ہڑپ نہ کرو، یہ بھی تو دین کی تبلیغ ہے. صدیق اکبر کی تجارت کی منڈی میں آپ نے کئی لوگوں کو متاثر کیا، دین کی خدمت کی. کتنی مار پڑی ان کو، وہ بھی برداشت کی. جوتے سے منہ کچلا گیا، بے ہوش ہو گئے، وہ بھی برداشت. جب پہلا خطبہ دیا، امت کا پہلا خطیب ہے جو فضائل مصطفیٰ جان رحمت بیان کرتا ہے کعبے کی دیوار سے پیٹ لگا کر. اتنی مار پڑتی ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں لوگ، ادمرہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ وہ مر چکے. گھر والے اٹھا کے لاتے ہیں، ہوش آتا ہے، بہت دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں کیسے ہو؟ تو صدیق کہتے ہیں میرا محبوب کیسا ہے یہ بتاؤ. اگر محبوب سلامت تو سب سلامت. کہا کچھ پی لو کچھ کھا لو. کہا نہیں، جب تک میرے محبوب کو نہیں دیکھوں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا. یہ قربانیاں تھی. ہم آج دین کے لیے کیا قربانی، اتنی بری بات ہے نا. آج اگر مسلمانوں کی بیٹیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی تو قصوروار کون ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی گلی کوچوں میں نکل جاؤ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم اپنے گھر والوں کو تو مسلمان بنا دو، اپنے گھر والوں کو تو دین سکھا دو، اپنے بچوں کو تو دین سکھا دو. سب کچھ پڑھانے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہو، دین پڑھانے کے لیے کیا کیا؟